بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جناب، آج آپ سے میں ایک تاریخی واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس واقعے کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی حکم عدولی کرنے پر اس قوم کو کیا سزا سنائی گئی۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک حکم کو نہیں مانا تھا اور ان کو سزا کیا ہوئی۔ پھر ہم موجودہ دور میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن یا امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ کوڈ ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر 20 سے لے کے 26 آیات کے اندر۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے باہر آ گئے، اور انہوں نے جب سمندر کراس کر لیا، یا دریا یا سمندر کراس کر کے صحرائے سینا میں آ کے آباد ہو گئے، تو وہاں پر تورات جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میثاق لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ان سے کہ اب ان تورات کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے اوپر حرف بے حرف اور ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی کافی حد تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب یہاں سے ان سے کہا جائے کہ یہ جا کے فلسطین میں وہ زمین کے اوپر جو کہ مقدس زمین ہے، اور اسرائیل کو جو ہے بنی اسرائیل ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے وقف کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، تو اس پہ جا کے جنگ لڑے، اور وہ جنگ جو ہے لڑنے کے بعد وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کریں۔ تو بنی اسرائیل قوم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے آگے سے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا سا جواب دے دیا اور کہا موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جو جانے وہ جا کے لڑے، جب خالی ہو جائے گا تو ہم جا کے وہاں پہ رہ لیں گے۔ اور آگے سے بڑی تعویلیں کرنی شروع کر دی، جی وہ تو بڑے کڑی الجوان ہیں اور بڑے وہ بہادر لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اور اندازہ کریں یہ تقریباً کچھ 6 لاکھ لوگ تھے۔ 6 لاکھ میں سے کیا 1 لاکھ بھی لڑنے کے قابل نہیں تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ کم از کم 50,000 کی فوج ہی ہوگی؟ لیکن وہاں انہوں نے کوڑا سا جواب دے دیا۔ اور وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے معجزے کے اوپر معجزے کے اوپر معجزہ دیکھ رہی تھی، یعنی کہ ان کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی اور ان کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کیں کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بہت مشکلات، ان کی نسبت بہت مشکلات تھیں، کیونکہ اتنے زیادہ معجزات، جیسے عصا مارا سمندر جو ہے وہ راستہ دے دیا، گرمی لگی بادل آ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے من و سلوہ آ گیا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتھر پہ مارا 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو انہوں نے بیسیکلی ان چیزوں سے پھر وہ بہت سہل پسند ہو گئے تھے، بہت زیادہ تساہل پسند جو ہو جاتے ہیں نا، کہ اللہ ہی کر کے سارا کچھ دے، اور ہم تو بیٹھے ہیں، جب اللہ کر دے گا تو ہم وہ کھا لیں گے یا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، اور دوسری طرف وہ عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر انتقام جب لیتا ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے، پھر قوموں کو لگ پتہ جاتا ہے، کہ پھر جو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن جب پڑتی ہے تو پھر نکل چیخیں جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو واقعہ جو ہے آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ہے، میں ذرا اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب تم اس کے اندر نبی اٹھائے، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے۔ مطلب سب سے بڑی نعمت کسی قوم کے اندر نبی کا آنا ہے، کسی قوم کے اندر یہ سب سے بڑی نعمت نبی کا آنا ہے۔ اور یہاں تو ایک نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ لڑی چلتی رہی
آگے تک. تو حضرت موسیٰ نے پہلے تو انہیں یہ یاد کروایا، جب ظاہر کوئی ٹاسک سائن کروانا ہوتا ہے، کسی طرف سے کوئی کام دینا ہوتا ہے، تو پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیا مہربانیاں ہیں آپ کے اوپر. تو آیت نمبر 20 میں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب اس نے تمہارے اندر سے نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا. اب یہاں پہ پاسٹ کی بات بھی ہوگی اور فیوچر کی بات بھی. اب جتنی بڑی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، شاید اتنی بڑی بادشاہت آج تک تاریخ میں کسی کو نہیں ملی. اور حضرت سلیمان کی تو ایسی ہے جس کی تو مثال کیا ہے، اس کی نظیر نہیں مل سکتی. لائک کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، پرندے، جانور، جن، انسان، سب کچھ آپ کے تابع تھا. تو اتنی بڑی جو بات ہے، اتنی بڑی نعمت جو ہے، اس کا ریفرنس دینے کے بعد آگے موسیٰ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں موسیٰ کے ذریعے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں کو سے کسی کو نہیں دیا. تو اندازہ کریں یار اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا ان کے اوپر کہ جو مانگتے تھے وہ مل جاتا تھا. جب کہتے تھے موسیٰ سے دعا کریں تو وہ دعا کرتے تھے اور وہ چیزیں مل جاتی تھی. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ، انہوں نے یہ کیسے، کوئی انسان کا ظرف بھی تو ہوتا ہے نا. 6 لاکھ میں صرف 2 لوگ تھے. ایک کا نام حضرت یوشع بن نون، جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کو نبوت ملی، اور ایک دوسرا کوئی صاحب تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. صرف 2 لوگوں نے کہا کہ تم لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے وہاں تک پہنچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہا ہے تم لوگ دروازے میں داخل ہو اور آپ کو فتح ملے گی. اب اس سے بڑھ کے اللہ کے نیچے آ کے اتر کے ان کے ساتھ مطلب تلوار چلاتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سارا کچھ صفائی کروا کے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی قوم رکھنے کی. پھر تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم سے ریپلیس کر دیتا ہے جب اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب ریفرنس دیا گیا ہے اللہ کے انعام کا، تو آگے جو ہے فرمایا آیت نمبر 21 میں، تو اے میری قوم کے لوگوں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے، آپ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی کہ فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. اگر ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تو تھا اپنی قوم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا ہے، اور اب یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ سے بڑا سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم لوگ صرف ہمت کرو، باقی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فتح نصیب ہوگی. اتنی بڑی گارنٹی کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہیں اٹھتا، اور 6 لاکھ میں صرف 2 لوگ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اندازہ کر لیں گے کیا حالات تھے اور ان قوم کی کیا کم ہمتی اور پستی کیا تھی. آگے جی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. کیا خواہشات ہے، کیا وش لسٹ ہے. ذرا سوچیں، اندازہ کریں ذرا کہ جی اللہ کو کہیں کہ ان سب کو کہیں کہ وہ دروازہ پچھلی طرف سے کھول لیں اور ایک طرف قلعے سے باہر نکل جائیں اور فصیلوں کو خالی کر دیں اور پھر ہم اندر چلے جائیں گے. بڑے زوراور لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں دیکھا. قدم قدم پہ معجزے دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، قدم قدم پہ ان پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، قدم قدم پہ فضل ہو رہا ہے، قدم قدم پہ اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کوئی انسان کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کر دے نا تو بندہ شرم کے مارے اس کے آگے آنکھیں نہیں اٹھاتا کہ یار اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات و کرام اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں، نعمتیں، فضل، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں. آپ جا کے ان سے کہیں کہ وہ نکل جائیں، اور اللہ کو کہیں کہ وہ نکل جائیں، پھر جا کے ہم آباد ہو جائیں گے. تو ایسی قوم پہ لعنت ہی ہونی چاہیے نا پھر، جو اس حد تک پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام کیا ہے، پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انتقام کیسا ہوگا. آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا، کیا کہا 2 اشخاص نے، صرف 2 لوگوں نے اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا. تم
انہوں نے کہا ان دو لوگوں نے تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم ان میں داخل ہو گئے تو لازماً تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ مطلب انہوں نے پوری قوم کو سمجھایا کہ بھائی دروازے میں سے داخل ہونا ہے صرف، باقی اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نہیں۔ تو پھر ساتھ ہی کہا اگر تم مومن ہو۔ یہ میں اس لیے بات مومن کے اوپر تھوڑا سا ایمفیسس کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چھلنی لگنی ہے ہماری امت کے اوپر بھی اور پچھلی امتوں کے اوپر بھی۔ ہم سارے کہتے ہیں ہم شفاعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں بھائی، لیکن جب وہ چھلنی لگی، جب وہاں سے شارٹ لسٹنگ ہوئی کہ مومن کون کون سے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ ملاوٹ کرنے والا کبھی ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس دن تو نکال کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا نا، شفاعت تو انہیں کو ملے گی نا کہ جو پھر مومن ہوں گے۔ تو ان دونوں نے سمجھایا لیکن پھر بھی اڑے رہے۔ ان آگے آیت نمبر 24 میں ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب اتنا زیادہ کہنے بجانے کے باوجود بھی وہ پھر اسی بات پہ اڑے پڑے ہیں۔ اندازہ کر لیں، یہ نہیں کہ تھوڑی شرم آ جائے، حیا آ جائے تھوڑا سا، اور وہ ہمت کر کے، اصل میں انہوں نے کتنے سو سال تک تو غلامی میں رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے زیادہ اپنا مطلب تجلیات تک اپنی دکھا دی ان کو۔ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے، تو پھر جب پہاڑ پہ تھوڑی جلی پڑی تو سارے مر گئے تھے وہاں پہ، یہ سارے 70 کے 70 لوگ۔ تو اندازہ کریں، پھر بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہوں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو۔ اب کوئی ذی شعور انسان کیا اس کو اس بات پہ غصہ نہیں آئے گا؟ میں کہتا ہوں ہمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کہ ایسی قوم کو لے کے چل رہے تھے جو جگہ جگہ ان کے ساتھ، اور یہاں پہ قربان جائیے صحابہ کرام پہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے، آپ صرف حکم کیجئے، آپ آگے بڑھیے، ہم کو آپ ہمارے ساتھ، ہم کو آپ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ پائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی میرے ستارے ہیں۔ تو آگے کیا ہے جی؟ آگے ہے بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت نمبر 25 میں فرمایا موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے۔ مطلب حضرت موسیٰ بھی پھر مجبور ہو گئے جب کوئی بات ہی نہیں مان رہا اور کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اللہ سے عرض کیا۔ اب دیکھنا حضرت موسیٰ کتنے شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ہر دعا قبول کی، جو جو چیزیں مانگی، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، مطلب اب دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب تھے ویسے وہ لوگ کہ جہاں جا رہے تھے اوپر بادل آ گیا جی، چھاؤں میں رہیں، ان کو دھوپ نہ لگے، ان کو کھانے کے لیے مشقت نہ کرنی پڑے، من و سلوہ آ رہا ہے جناب، اور جناب علی ان کے لیے پانی صحرا کے اندر پانی کے چشموں کے لیے نکل آئے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے پھر انہوں نے اس دکھ میں اللہ سے کہا کہ میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی جان کی جو ہارون علیہ السلام نے ان کی جان تو جو ہے وہ ہمارے بس میں ہے، باقی تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اب آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب تفریق کرو ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اینڈ میں پھر یہ کہا کہ اب تفریق کر دی جائے، مطلب علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے ان کو جو کہ حکم عدولی جنہوں نے کی اور جو فرما بردار ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ تو علیحدہ علیحدہ کرنے کا مطلب صرف دو لوگ وہ تھے جنہوں نے حمایت کی تھی، اور دو بھائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، باقی سارے تو حکم عدولی کی طرف جا رہے تھے۔ چلو یار مطلب تھوڑی تو ہمت کرتے ہیں نا، جب اللہ کی گارنٹی ہے اور انہوں نے اللہ کو آزما چکے ہیں، پہلے کتنی جگہ پہ وہ دیکھ چکے ہیں، یہ نہیں کہ پہلا معجزہ ہونا تھا
کہ وہ یہ سوچتے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی یار تم کو سمندر سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. اپنی سنت کے اپوزٹ جاتے ہوئے ایسے واقعات دکھا دیے جو کہ نارملی اللہ تعالیٰ کی سنت میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اصولوں کو سہارے اعلیٰ کل شعین قدیر، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں لیکن نارملی وہ ان کو بریک نہیں کرتے. آگے جی آیت نمبر 26 جو ہے اس رکوع کی آخری آیت، اس میں فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بین کر دی، 40 سال تک ان کو بین کر دی. اور یہ بڑھتے پھریں گے زمین میں. تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تو تم موسیٰ کو دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت وہاں پہ کیا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برسانا شروع کر دیتے تھے، اپنے فضل و کرم کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اب جب وہ لوگ نہیں تیار ہوئے تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب گزارش کی کہ ہم تو 2 بھائی ہیں جو میرے بس میں ہیں یا وہ 2 لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بس اب ان کو چھوڑ دو، اب میں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو 40 سال تک ان کو سزا دی، وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا کے اندر. تو یہ ایک حکم، اصل میں جو پوائنٹ یہاں پہ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حکم کی انہوں نے حکم عدولی کی. ایک یہ کہا جا کے قتال کرو وہاں پہ، اور ساتھ گارنٹی بھی دی کہ میری مدد شامل حال ہے اور تم لوگ صرف ہمت کرو، دروازے میں داخل ہو جاؤ اور تم غلبہ پا جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں کی اور ایک حکم کی اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کو سزا کیا ملی؟ 40 سال تک. 40 سال میں بیسیکلی وہ سارے مر کھپ گئے تھے اور اگری جو ان کی نسل آئی تھی پھر انہوں نے جا کے حملہ کیا تھا. یہ تو خیر اس بات پہ. اب ہم آتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 40 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، ذرا سوچیں. 40 سال کے لیے ان کو ذل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے پیمانے پھر کوئی چھوٹے نہیں ہیں، 1 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے. یہ بھی 40 سال میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی 40 سال رکھ دیا، ورنہ اللہ تو 70 سال، 100 سال، 300 سال، 400 سال، جیسے قیامت کا دن 50,000 سال کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے تو بہت بڑے بڑے ہیں. اب آتے ہیں موجودہ دور میں. اب میرے دل کے قریب رہنے والے لوگ، میں دوستوں سے بات کر رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں، ذرا سوچیں صبح سے اٹھ کے شام تک ہم کتنے حکم کی، کتنے احکام کی جو ہے وہ عدولی کرتے ہیں. ذرا سوچا ہے آپ نے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں اور آج کل لوگ کرپشن کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں، یار اس کام میں تو دہاڑی لگ جائے گی، یہ ایسے کر لیں. کسی کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ سمجھتے کہ دہاڑی لگ جائے گی. صبح سے لے کے ذرا اب 1 دن کے لیے، صرف 1 دن کے لیے، 1 دن بھی چھوڑ دیں، 8 گھنٹوں میں صرف سوچنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حکم کی حکم عدولی کی ہے. صرف 8 گھنٹوں میں صرف سوچیں. 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچنا شروع کر دیں کہ میرے اوپر کیا کیا حکم لازم تھا، جس کے اندر ایک تو عبادات کا حصہ تھا، دوسرا معاملات کا ہے، پھر دوسرا تعلقات کا جس کے اندر معاشرتی تعلقات ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا تھا، والدین کے ساتھ میرے کیا فرض تھے، اگر میں دکان پہ جا کے بیٹھا ہوں تو مجھے کس طرح کام کرنا چاہیے تھا، اگر میں سڑک کے اوپر ٹھیلا لگایا ہوا ہے تو میرے ٹھیلے کی وجہ سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اگر میں کسی نوکری پہ کام کر رہا ہوں تو میں جانبدار ہو کے تو نہیں کر رہا، میں لوگوں کو پریشان تو نہیں کر رہا. صرف 8 گھنٹے کے لیے سوچ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ کتنے احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ ہمیں کھانا بھی اللہ تعالیٰ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن یہ جو مایوسی چاروں طرف چھائی ہوئی ہے نا، یہ پھر چھٹنے والی نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، الیکشن آ جائیں گے تو اس کے بعد جی کاروبار کھل جائیں گے. آج ہر بندہ پریشان ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس سب کے پیچھے جو لاجک ہے نا، جو اللہ کی لاجک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم بیسیکلی ان کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. اس قوم نے جس کے اندر جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے
رسول جو ہیں وہاں موجود ہیں، تو اس قوم کو بھی سزا دی پھر وہاں پہ، وہاں پھر موسیٰ کی بات، مطلب موسیٰ نے تو خیر ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی پھر دوبارہ، لیکن ان کو سزا یہ دی کہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، پھرتے رہے ادھر ادھر، اور پھر جا کے نئی نسل آئی تو پھر ان کو ملے۔ لیکن دوست یہ زندگی بڑی کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ آپ اپنے تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ دن گزرے ہیں، یہ 23 کا سال کتنی جلدی گزرا ہے، مہینوں کی طرح گزرا ہے۔ آج دسمبر آ گیا، دسمبر کی بلکہ آج 17 تاریخ ہو گئی ہے۔ تو یہ زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے، آج کا دن جو گزر گیا وہ مائنس ہو گیا ہے آپ کی لائف میں سے، جو منٹ جو سانس آ گیا وہ مائنس ہو رہا ہے، مائنس ہو رہا ہے، یہ برف کی سل کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، اور کتنے احکامات نہیں کرتے، حکم عدولی جو ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو پھر مایوسی کیوں نہ ہو، پھر چاروں طرف نحوست کیوں نظر نہ آئے؟ تو صرف اس پیغام کے ساتھ میں اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا اپنا احتساب کریں، اور اندازہ صرف اس بات کا لیں، اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جب چاہے کسی سے انتقام بھی لے سکتے ہیں، اور جب اللہ کا انتقام ہوتا تو پھر دنیا کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتی، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہو گیا تو ذرا اپنے بارے میں سوچیے، اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچیے۔ یہ نہیں کہ صرف پیسہ، ٹھیک ہے پیسہ میٹر کرتا ہے، لیکن وہ جو حدود ہیں، وہ جو قیود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کریں۔ صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی مت کریں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تہہ دل سے توبہ کر کے آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بہت مہربانی، اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، انشاءاللہ اچھا کانٹینٹ آپ کو یہاں ملے گا۔ بہت شکریہ۔